بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 9 میں کتاب الجہاد فصل اول سے احادیث نمبر 3810 سے لے کر 3812 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں احادیث مبارکہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ حدیث بھی مروی ہے. وعنہ قال انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حتی سبقوا المشرکین الی بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال أمير بن الحمام بخ بخ. فقال رسول الله ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فقال فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى أأكل تمراتي إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، غزوہ بدر کے موقع پر رسول کریم اور آپ کے صحابہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور مشرکوں سے پہلے بدر کے میدان میں پہنچ گئے. جب اسلامی مجاہدین کے پہنچنے کے بعد مشرکین کا لشکر آیا اور مقابلہ کی تیاری شروع ہوئی تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے راستے پر کھڑے ہو جاؤ. وہ جنت جس کا عرض زمین اور آسمان کے عرض کے برابر ہے. ایک صحابی حضرت عمیر ابن حمام انصاری نے یہ ارشاد سن کر کہا خوب خوب. اور رسول کریم نے پوچھا تم نے خوب خوب کیوں کہا؟ عمیر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے یہ الفاظ اظہار تعجب یا کسی اور مطلب سے نہیں کہے، بلکہ میں نے در حقیقت ان الفاظ کے ذریعے اپنی اس آرزو کا اظہار کیا ہے کہ میں بھی جنتی ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ تم جنتی ہو. راوی حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت عمیر نے سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے یہ بشارت سن کر اپنے ترکش سے کچھ کھجوریں نکالی اور ان کو کھانا شروع کیا اور پھر کہنے لگے کہ اگر میں ان ساری کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہا تو زندگی طویل ہوگی. چنانچہ انہوں نے ان کھجوروں کو جو ان کے پاس تھی پھینک دیا اور کفار سے لڑنے لگے یہاں تک کہ راہ خدا میں شہید ہو گئے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اس حدیث مبارکہ کی توضیح کے اندر شارحین کرام فرماتے ہیں قوموا الی جنت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا یعنی جنت کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے. فقال عمیر، یہ 9 عمر مجاہد جنگ بدر میں سب سے پہلے شہید ہو گئے تھے. بخ بخ یہ با مفتوح اور خاص ساکن کے ساتھ ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے. یہ لفظ مکرر ہے. ایک نسخہ میں خا پر تنوین ہے اور خا پر شد بھی پڑھا گیا ہے، یعنی بخن بخن بھی پڑھا گیا ہے.
عرب خوشی اور تعجب، فخر اور مدح کے وقت یہ کلمہ استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ خوب خوب اور واہ بھئی واہ ہوا کرتا ہے۔ حضور اکرم نے حضرت عمیر سے یہ معلوم کرنا چاہا کہ آیا اس نے یہ کلمہ ارادہ کے ساتھ زبان پر لایا ہے یا ایسے اتفاقی طور پر نکلا ہے؟ حضرت عمیر نے جواب دیا کہ بغیر ارادہ نہیں بلکہ سچا ارادہ ہے، یہ کہ مجھے جنت مل جائے اور میری جان قربان ہو جائے۔ جب حضور اکرم کی جانب سے بشارت ملی تو کسی تاخیر کے بغیر حضرت عمیر نے جان کی بازی لگا دی اور کھجور چبانے اور کھانے تک دیر کو بھی برداشت نہیں کیا اور اپنی جان راہ خدا میں دے دی۔ علماء نے اس حدیث اور حضرت عمیر کے اس اقدام کو خود کش بمبار کارروائی کے لیے بطور دلیل پیش کیا ہے۔ یاد رہے کہ کفار پر بمبار حملہ کرنا خودکشی نہیں ہوتی بلکہ یہ در حقیقت دیگر کش حملہ ہوتا ہے۔ لوگ اس کو خود کش حملہ کہتے ہیں۔ ہاں، ملک کے اندر اس طرح افراتفری پھیلانا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ آئیے طلباء کرام اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث مقدسہ مروی ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون الشہید فیکم قالوا یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید قال ان شہداء امتی اذا لقلیل من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید ومن مات فی الطاعون فہو شہید ومن مات فی البطن فہو شہید رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول کریم نے صحابہ سے پوچھا تم اپنے آپ میں سے کس کو شہید شمار کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ حضور انور نے ارشاد فرمایا اس صورت میں میری امت کے اندر شہیدوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی۔ جو شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ تو حقیقی شہید ہے، لیکن جو شخص اللہ کی راہ یعنی جہاد میں بغیر قتل و قتال کے خود اپنی موت سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ یعنی جو شخص وبا میں مرے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مرے وہ بھی شہید ہے۔ یعنی یہ سب بھی حقیقی شہداء کے درجات و ثواب میں ہیں، ان کے جمیع احکام میں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں شہید کا مطلب اور شہداء کی اقسام ذکر کی گئی ہیں۔ اس حدیث مقدسہ کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں الشہید فیکم کے حوالے سے، یعنی تم آپس میں کس کو شہید شمار کرتے ہو؟ شہید یہ فعیل کے وزن پر ہے اور فعیل کبھی اسم مفعول کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اسم فاعل کے معنی میں آتا ہے۔ اگر یہاں شہید کو مشہود یعنی اسم مفعول کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اعزاز و کرام کے لیے اس کے پاس فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، اور اگر شہید کو شاہد اسم فاعل کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شہید خود اللہ رب العزت کی نعمتوں کے مشاہدہ کے لیے اور اللہ کے دیدار کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، یا موت کے وقت جنت میں اپنے درجات کا مشاہدہ کرتا ہے، یا پھر شہید کا لفظ شہادت کے معنی میں ہے، یعنی شہید خود اپنے عمل سے اپنے اخلاص کی گواہی دیتا ہے، یا شہید کو شہید اس لیے بھی کہتے ہیں کہ سارے مسلمان اور فرشتے ان کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں۔ اسلام میں شہید حقیقت میں وہ شخص ہوتا ہے جو کفار سے مقابلہ کے دوران مارا جائے یا ظلماً تیز دار آلے سے قتل کیا جائے اور وہ دنیاوی اشیاء سے نفع اٹھائے بغیر مر جائے، یہ حقیقی شہید ہے۔ اس کے علاوہ چند شہداء کا ذکر بھی اس حدیث مقدسہ میں کر دیا گیا ہے۔ یہ ثواب کے اعتبار سے شہداء ہیں، دیگر احکامات کے اعتبار سے شہید نہیں ہیں۔ یعنی جو شخص جہاد کے رستے میں طبعی موت مر جائے
یا جو شخص طاعون سے مر جائے یا ہیضہ سے مر جائے یا پہاڑ سے گر کر مر جائے یا آگ میں جل کر مر جائے یا پانی میں ڈوب کر مر جائے یا زچگی میں عورت مر جائے یا علم کے حصول میں طالب علم مر جائے، یہ سارے کے سارے شہداء ہیں جو صرف ثواب کے اعتبار سے ہیں، کیونکہ شہید کا ایک اصل ثواب ہے اور ایک فضل ثواب ہے۔ یہ لوگ اصل ثواب میں شریک ہیں، فضل ثواب میں شریک نہیں۔ علامہ طیبی لکھتے ہیں وَمَن مَاتَ بِالطَّاعُونِ أَوْ بِوَجْعٍ فِي الْبَطْنِ مُلْحِقٌ بِمَنْ قَتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمُشَارَكَتِهِ إِيَّاهُ فِي بَعْضِ مَا يَنَالُ مِنَ الْكَرَامَةِ بِسَبَبِ مَا كَابَدَهُ مِنَ الشِّدَّةِ لَا فِي جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ وَالْفَضَائِلِ، یعنی جو آدمی طاعون یا ہیضہ سے مر جائے وہ مقتول فی سبیل اللہ کے ساتھ بعض فضائل و کرامات میں شریک اور ملحق ہے، کیونکہ اس نے محنت اٹھائی ہے، لیکن تمام احکام اور شہید کے تمام فضائل میں وہ شریک نہیں ہے۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم رواه مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جہاد کرنے والی جس جماعت یا جہاد والے جس لشکر نے جہاد کیا اور مال غنیمت لے کر صحیح و سالم واپس آ گیا، اس کو اس کا 2/3 اجر جلدی مل گیا، اور جہاد کرنے والی جس جماعت یا جہاد کرنے والے جس لشکر نے جہاد کیا اور نہ صرف یہ کہ اس کو مال غنیمت نہیں ملا بلکہ اس جماعت و لشکر کے لوگ زخمی کیے گئے یا شہید کر دیے گئے تو ان کا پورا اجر رب کے ہاں باقی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ شارحین کرام اس کی توضیح کے اندر غازیہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا موصوف قطعۃ یا جماعت ہے، اور یہاں لفظ او یہ شک کے لیے نہیں ہے، یہ ممکن ہے کہ کسی راوی کو شک ہو گیا ہو۔ ثلثی اجورہم، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مجاہد کے اجر و ثواب کو 3 اثلاث پر تقسیم کیا گیا۔ غنیمت حاصل کرنا 1 ثلث ہے اور صحیح و سالم لوٹنا یہ 2 ثلث ہے، اور جہاد کا اخروی ثواب یہ 3 ثلث ہے۔ تو جس شخص نے غنیمت بھی حاصل کی اور صحیح و سالم بھی لوٹ آیا تو اس کے پاس 2 ثلث چلے گئے، صرف آخرت کا 1 ثلث اب باقی رہ گیا، اور جس شخص نے ان دونوں ثلثوں کو حاصل نہیں کیا تو اس کا اجر کامل اور مکمل وہ رب تعالیٰ کے ہاں ہے۔ علامہ ابن ملک نے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ غازی کو جب مال غنیمت بھی حاصل ہو گیا اور صحیح و سالم بھی لوٹ آیا تو اس نے اپنے جہاد کے ثمرات میں سے 2 ثمرات حاصل کر لیے، اور تیسرا ثمرہ دخول جنت ہے جو ابھی باقی ہے۔ اور اگر غازی نہ غنیمت حاصل کر سکا اور نہ صحیح و سالم لوٹ سکا تو اس کا کامل اور مکمل ثواب محفوظ ہو گیا۔ الغرض ایک مجاہد وہ ہے جو صحیح سالم مال غنیمت کے ساتھ لوٹ آیا، اور دوسرا وہ ہے جو صحیح سالم تو لوٹ آیا مگر مال غنیمت ہاتھ نہیں آیا، اور تیسرا وہ ہے جو زخمی یا شہید ہوا اور مال بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ تخفیقو اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ اخفاق سے ہے جو ناکامی و محرومی کے معنی میں ہے، یعنی جہاد کیا مگر مال غنیمت حاصل نہیں ہوا۔ تصابو یہ مصیبت پہنچنے کے معنی میں ہے، یعنی یا مجاہد زخمی ہو گیا یا شہید ہو گیا یا کسی اور مصیبت کا اس نے میدان جہاد میں سامنا کیا ہو۔